وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ آیات مبارکہ بھی سابقہ واقعے سے متعلق ہیں۔ کل یہ واقعہ گزرا تھا کہ رؤسائے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام اپنے پاس سے غریب اور غلام صحابہ کو، مسلمانوں کو ہٹا دیں اور ہمیں الگ سے وقت دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر کہ شاید اس طریقے سے وہ لوگ بات سنیں اور بات کو قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں یا کم سے کم اسلام کے قریب ہو جائیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو پکے سچے مومن ہیں، آپ ایسا کر لیں وقتی طور پر ان کو اپنے سے تھوڑا سا دور کر دیں، شاید وہ قریب آ کر یہ رؤساء بات کو سنیں اور مانیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس کے اوپر آیات نازل ہو گئیں کہ نہیں، آپ نے ان کمزور مسلمانوں کو، ان بات کو قبول کرنے والوں کو ہرگز اپنے پاس سے دور نہیں ہٹانا، ان کو قریب ہی رکھنا ہے۔ تو اسی پر مزید آگے آیات نازل ہوئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لا چکے ہیں، جب یعنی مسلمان آپ کے پاس آئیں تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے اللہ کی تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سلام بھیجا۔ یہ اعزاز کی بات ہے، بڑے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سلام آ رہا ہے۔ تو ایک تو ان کمزور مسلمانوں کی دل جوئی مقصود تھی کہ ان کے بارے میں رؤساء یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کمزور اور گھٹیا ہیں، نعوذ باللہ، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں تب ہم بیٹھیں گے۔ تو ان کی دل آزاری ہوئی ہے، تو ان کا دفیہ یا جبیرہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان سے سلام بھیجا۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ رائے دے دی تھی جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھی، تو انہیں بھی بہت زیادہ فکر دامن گیر ہوا، وہ بھی پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، نادم ہوئے کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی۔ تو ان کے لیے بھی یہ ایک ڈھارس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معاف کر دیا ہے، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے، تو لہذا اس قدر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا۔ یہ آگے فرما دیا کہ اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا۔ جب کسی سے کوئی خطا قصور ہو جائے اور وہ پھر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آ جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے کہ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اگر صرف بخاری شریف میں آئے، مسلم شریف میں وہ روایت نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں یا متفرد ہیں۔ اسی طرح وہ صرف مسلم شریف میں آ جائے، بخاری شریف میں نہ آئے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہیں یا متفرد ہیں، امام بخاری اس روایت کو ذکر نہیں کرتے، لیکن دونوں کتابوں میں اگر آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ روایت متفق علیہ ہے۔ تو یہ روایت متفق علیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تقدیر لکھی
تو وہی عرش پر ایک کتاب ہے، اللہ نے اس میں یہ بات لکھ دی، ان رحمتی سبقت غضبی، اور ایک روایت میں ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت اور میرے غصے اور غضب میں مقابلہ ہوا، میری رحمت جیت گئی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے اور سبقت رکھتی ہے اور غلبہ رکھتی ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے ماں کے اندر اپنے بیٹے کی، باپ کے اندر اپنے بیٹے کی ایک شفقت ہے، ایک محبت ہے، دیکھنے کہ ماں کن کن تکالیف سے گزرتی ہے اور بچے کی تربیت کے لیے وہ کیا کیا مشقتیں اٹھاتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہو تو ماں کا کیا سونا، وہ تو رات کو اٹھ کر کبھی اس کو دودھ پلانا، کبھی اس کے پیمپر تبدیل کرنا، کبھی اس کو دھونا، کبھی اور مسائل دیکھنا۔ تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ اس رحمت کا اثر ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو حیوانات ہیں جنگلوں کے اندر، اگر کسی بھینس کے، کسی ہرن کے بچے پر شیر حملہ کر دے تو وہ ہرن اور وہ بھینس جو پہلے اس شیر سے ڈر کر بھاگتی تھی، اب اس کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو ٹکریں مارتی ہے، اپنا بچہ چھڑاتی ہے، اور بسا اوقات اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ یہ وہی ایک حصہ ہے رحمت کا جو انسانوں کو، حیوانات کو تقسیم در تقسیم ہو کر ملا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کتنی شفقت ہے، اس کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قصور ہم سے ہو جاتا ہے تو فوری طور پر تو اللہ کی پکڑ نہیں آتی، فوری طور پر تو ہمارا رزق بند نہیں ہوتا۔ اکثر نافرمان ہے دنیا کے اندر اب بھی۔ ہمارا تو بیٹا بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اکثر نافرمان ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، اور بلکہ ان کو زیادہ مل رہا ہے جو زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ دنیا ہی ان کی جنت ہے، ان کو جو کچھ ہے یہی مل جانا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو یہی ملنا ہے۔ جو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کسی کے ساتھ برت لیے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لکھ لیا، انہو من عاملہ، یہ کہ جو بھی من عامل منکم سوءا بجہالہ، جو تم میں سے برا کام کر لے جہالت کی وجہ سے، یہ یوں کہہ لیں کہ جہالت والا کام کر لے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، واصلح، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ وہی 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں توبہ کے لیے: ندامت اپنے فعل پر، سابقہ کی معافی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ اصلاح کے اندر یہ چیز آ گئی۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ حق کا راستہ بھی، صراط مستقیم بھی واضح ہو کر آ جائے، اور مجرمین کا راستہ بھی کھل کر واضح اور سامنے آ جائے، اس کے اندر کوئی پوشیدگی نہ رہے۔ فرما برداری کا راستہ کون سا ہے، نافرمانی کا راستہ کون سا ہے، یہ واضح ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں، آیات، احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم کی توفیق عطا فرمائے۔